بنگلہ دیش جغرافیائی طور پر الگ ہے مگر روحانی تعلقات ابھی بھی مضبوط ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش جغرافیائی طور پر آزاد اور الگ ریاست ہے مگر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان روحانی اور قلبی تعلقات اب بھی مضبوط ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انسان کا اولین اور بنیادی حق آزادی ہے اور برصغیر کی آزادی کے لیے بے شمار علماء کرام نے اپنی جانیں قربان کیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد محترم مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان بھائی چارے کے تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ یہ باتیں انہوں نے جمعرات 13 نومبر کو ڈھاکہ کے ککرائل میں واقع انسٹی ٹیوٹ آف ڈپلومہ انجینئرز کے ہال میں منعقدہ انٹرنیشنل فدائے ملت کانفرنس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ اس کانفرنس کی صدارت جامعہ حسینیہ اسلامیہ ارز آباد کے محتمم مولانا بہاؤالدین زکریا اور فدائے ملت فاؤنڈیشن کے چیئرمین حافظ مولانا مسرور احمد نے کی۔ کانفرنس کی مشترکہ نگرانی مفتی عمران الباری، مفتی ناصر الدین خان، مفتی جابر قاسمی اور مولانا سیف الدین یوسف فہیم نے کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب نے کہا کہ ان کے والد محترم فدائے ملت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دین کی ایک مخلص سپاہی تھے۔ انہوں نے اسلام، مسلمان، ملک اور امت کی فلاح کے لیے اپنی زندگی میں کبھی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے مظلوم اور ستم رسیدہ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے دہلی کی سڑکوں پر بھی مارچ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف ممالک کے اسلامی علماء کی موجودگی میں ہم ان کے تئیں گہری عزت اور شکر گزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں دیگر مقررین میں جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے صدر مولانا عبید اللہ فاروق، جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، یورپ سے مفتی شاہ صدر الدین، مولانا عبدالرب یوسفی، مولانا جنید الحبیب، مولانا نجم الحق قاسمی، مولانا منظور الاسلام افندی اور مفتی منیر حسین قاسمی وغیرہ شامل تھے۔ سابق مفتی اعظم کرغستان مفتی ماکسات بیگ کی قیادت میں کرغستان کے ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور، کبار علماء، مشائخ اور دینی شخصیات پر مشتمل اعلیٰ سطحی وفد کی جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی آمد۔ وفد نے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں قیام کیا جہاں پر رئیس الجامعہ ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم سے خصوصی ملاقات کی اور جامعہ بنوریہ کے مختلف علمی و تدریسی شعبہ جات، تحقیقی سرگرمیوں، بین الاقوامی طلباء کے لیے فراہم کردہ سہولیات اور امت مسلمہ کی فکری و تربیتی رہنمائی کے میدان میں جامعہ کی عالمی خدمات سے متعلق تبادلہ خیال کیا ہے۔ بعد ازاں رئیس الجامعہ ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم وفد کو دارالعلوم کراچی لے کر گئے جہاں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے خصوصی ملاقات کی۔ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں اور دعاؤں سے نوازا۔ وفد میں مفتی ماکسات بیگ، سابق مفتی اعظم کرغستان و ڈائریکٹر مدرسہ قطیبہ یوسینوف نور جان نیبیک، ڈائریکٹر نوروز شادیف سبحان الخول، ڈائریکٹر مال، مفتی اگزیگیت کوکویف مدرسہ کولموں کے مدرس انارکلوف عبداللہ، نماز بائف میدری بیک، عبدالکریم وومرلان، انور کلوف محمد صادق، شیر محمد اور رسلان شامل تھے۔ رئیس الجامعہ ڈاکٹر مولانا نعمان نعیم نے وفد کی آمد کو اسلامی دنیا کے مابین باہمی تعلقات، فکری ہم آہنگی اور علمی اشتراک کے فروغ کی سمت ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ جامعہ بنوریہ عالمیہ ہمیشہ سے امت مسلمہ کے علمی اتحاد، دینی ہم فکریت اور اصلاح معاشرہ کے قیام کے لیے کوشاں ہے۔ پاکستان کے معروف عالم دین اور نائب صدر دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی محمد زبیر اشرف عثمانی صاحب لندن سے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ان کی آمد پر ڈھاکہ ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں استقبالی انتظامات کیے گئے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق مولانا مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب 15 نومبر کو سہروردی میدان ڈھاکہ میں منعقد ہونے والی عالمی ختم نبوت کانفرنس میں خطاب کریں گے، جبکہ 17 نومبر کو سلٹ مدرسہ عالیہ میدان میں ہونے والی عالمی فلسطین کانفرنس سے بھی خصوصی خطاب متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق ان کے اس دورہ بنگلہ دیش کے دوران ڈھاکہ اور سلٹ میں کئی اہم علمی و دینی پروگرام ترتیب دیے گئے ہیں۔ مولانا کی آمد کو بنگلہ دیشی دینی و علمی حلقوں میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ دارالسلام دارالحدیث لکھنؤ کے شیخ الحدیث مولانا محمود الحسن رائے گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال۔
تفصیلات کے مطابق جامعہ دارالسلام دارالحدیث لافناؤٹ مدرسہ کے طویل عرصے سے شیخ الحدیث علامہ مولانا محمود الحسن رائے گڑھی رحمہ اللہ آج 13 نومبر بروز جمعرات صبح 9 بجے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی۔ مرحوم طویل عرصے سے علیل تھے اور اپنی علمی و دعوتی خدمات کے لیے معروف تھے۔ وفات کے وقت وہ بے شمار علماء، شاگرد اور خیرخواہوں کو سوگوار چھوڑ کر گئے ہیں۔ مرحوم کی نماز جنازہ آج عصر کی نماز کے بعد جامعہ دارالسلام دارالحدیث لافناؤٹ کے میدان میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ اس موقع پر شاگردوں، ساتھیوں اور مقامی دینداروں نے اپنی گہری تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ یاد رہے کہ علامہ محمود الحسن رائے گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالسلام مدرسہ میں طویل عرصے تک شیخ الحدیث کے طور پر خدمات انجام دیں اور بے شمار شاگردوں کو حدیث کی تعلیم دی ہے۔ ان کی خدمات اسلامی تعلیم اور دعوتی سرگرمیوں میں بے مثال سمجھی جاتی ہیں۔ نماز جنازہ اور تدفین کی تقریب میں شریک افراد نے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سوگوار خاندان و شاگردوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کی اسلامی تعاون تنظیم کے وفد سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے آج کابل میں اسلامی تعاون تنظیم کی ڈپٹی ڈائریکٹر طارق علی بخت سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں واپس آنے والے افغان مہاجرین، امن و امان کی صورتحال، منشیات کے خلاف جنگ اور افغانستان اور OIC کے درمیان تعاون کو بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ افغانستان کے وزیر خارجہ نے تنظیم کی مدد پر شکریہ ادا کیا اور آنے والے موسم سرما میں مزید تعاون کی درخواست کی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر OIC بخت نے امارت اسلامیہ کی کامیابیوں کو سراہتے ہوئے رکن ممالک کے ذریعے مہاجرین کی مدد کے لیے کوششیں کرنے کا وعدہ کیا ہے۔